اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محرم میں کرنے والے کام اور کون سے کام محرم میں نہیں کرنے چاہیے؟ خوشی والے کام، شادی بیاہ وغیرہ، نکاح، کیا محرم میں کرنا جائز ہے؟ اور محرم میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، اور محرم میں بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی خوشی والا کام ہے یا کوئی بھی آپ کا جیسے تجارت وغیرہ ہے یا بزنس وغیرہ یا کہیں آپ نے سفر کرنا ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ محرم میں جو سب سے اہم واقعات ہیں۔ محرم الحرام 10 محرم الحرام 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوا۔ حضرت امام حسین جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف حکومت کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ کربلا عراق کے میدان میں یزیدی لشکر کے خلاف ڈٹ گئے، اور 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے 70 سے زائد ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ قربانی حق کو صداقت اور ظلم کے خلاف جہاد اور دین کی بقا کی علامت ہے۔ آپ نے اپنا دین بچایا۔ ایک روایت کے مطابق کہ ہمیں کیا کام 10 محرم میں کرنا چاہیے یا ان 10 دنوں میں کرنا چاہیے، جو اکثر بیشتر لوگ سوال کرتے کیا روزہ رکھ سکتے ہیں، یا لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ محرم میں 1 سے لے کر 10 تک روزہ رکھتے رہتے ہیں، تو بالکل رکھنا چاہیے، اور کچھ لوگ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس بارے میں کیا روایات ہیں؟ ایک روایت کے مطابق کہ 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور وہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا، تو اسی نسبت سے یہودی قوم بھی اس دن روزہ رکھتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور امت کو اس کی ترغیب دی، اور 10 محرم الحرام کی وجہ سے بھی روزہ رکھنے کی ترغیب ہے کہ اس کے میں بھی روزہ انسان کو رکھنا چاہیے، نفلی روزہ ہے، انسان کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ ایک روایت کے مطابق 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے بعد کوہ جودی پر ٹھہری تھی، اس وجہ سے روزہ رکھا جائے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ 9 اور 10 محرم میں یا 11 محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے، اور سنی مسلمان بھی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ان دنوں میں یاد کرتے ہیں اور اس دن کے روزے کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں۔ تو واقعہ کربلا یہ ایک امام حسین علیہ السلام نے جو اسلام کے لیے قربانی دی، جو کہ ناقابل فراموش ہے۔ یہ پورا واقعہ جو واقعہ کربلا ہے انتہائی مختصر ویڈیو میں نے اپنے پہلے والی ویڈیو میں دیا ہوا ہے، تو آپ چینل پر جا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں یا محرم کے پورے مہینے میں کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے بلکہ غم منانا چاہیے، سوگ منانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، یعنی اگر کسی کو بعض دفعہ کسی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی نے باہر ملک جانا ہے یا باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے ملک میں اور ان کے پاس دن بھی کام ہے یا وہی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، تو اگر وہ نکاح کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس چیز میں ہے، وہ عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ جو ناچ گانا، اصل لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کرنا ہے ناچ گانا، ہم نے ڈھول بجانے، ہم نے میوزک لگانا ہے، اور پھر ہم نے بارات اس طریقے سے لے کے جانی ہے، ہم نے یہ والے کام الٹے کرنے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر شرم آ رہی ہوتی ہے کہ محرم کا مہینہ ہے تو ہم یہ سارے الٹے کام کیوں کریں گے، تو وہ تو ویسے عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ جو کام یہ لوگ کر رہے ہوں گے شادی بیاہ میں ڈھول بجانا، یہ گانے بجانا، تو یہ عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ محرم میں تو حرام، عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ محرم کے کر رہے ہیں اور کہ نہیں محرم میں ہم اس وجہ سے شادی لوگ اس وجہ سے نہیں کریں، لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے محرم کے دنوں میں تو اس انسان کو گناہ نہیں ہوگا۔ محرم میں نکاح کرنا بالکل جائز ہے، کوئی بھی خوشی والا کام ہے تو محرم میں کر سکتے ہیں، لیکن احترام کیا جانا چاہیے۔ اب اگر کوئی سادگی سے نکاح کرتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا اس انسان کو، اور اس میں اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا، لیکن اگر یہ سوچ کر ڈیلے کرنا کہ نہیں جی محرم ہے اور ہم اس میں وہ ڈھول باجا اور میوزک نہیں
نہیں بجا سکتے، اس وجہ سے پھر ڈیلے کرنا، تو پھر یہ جس چاہے آپ نیکسٹ منتھ میں کریں، اس کے بعد کریں، جب بھی کریں تب بھی وہ حرام ہی ہوگا، اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ آپ کو محرم میں ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت محرم سے پہلے آپ نے ختم کرنا ہے، ورنہ آپ کے گھر میں پریشانی آ جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت آپ جب تک چاہیں اپنے پاس گھر میں سیو کر سکتے ہیں، لیکن صحت کے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر آپ فریش چیز استعمال کر لیتے ہیں تو اچھا ہے، اور اگر آپ زیادہ عرصہ اس کو فریز زیادہ ہفتوں مہینوں تک رکھیں گے تو وہ آپ کی صحت کے لیے خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے رکھ لیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس انسان اگر کوئی محرم میں پکا لیں گے یا محرم گزر گیا اور آپ کا گوشت پڑا ہوا ہے اور آپ محرم کے بعد بنا رہے ہیں اور آپ کو گناہ ملے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ محرم میں اچھا، ایک بہن نے سوال کیا، انتہائی عجیب سوال تھا کہ محرم میں غسل نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، محرم میں آپ غسل کریں، آپ عبادت کریں، روزہ رکھیں، اور محرم کو یا عاشورہ کے دن کو ایسے گزارنا چاہیے۔ اور عاشورہ کے دن لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، قبروں کی زیارت کو ضرور جائیں اور اپنے بڑوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ لیکن کچھ کام ہیں جو نہیں کرنے، وہ کیا نہیں کرنے؟ لوگ کیا کریں گے کہ شربت بہائیں گے قبروں کے اوپر، قبریں کچی ہوتی ہیں، شربت بہاتے ہیں، اور اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مرحومین ہیں ان کو فائدہ ہوگا، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، الٹا آپ شربت بہائیں گے، جوس بہائیں گے، وہ چیونٹیاں وہاں پر آئیں گی، وہاں پر وہ چیونٹیاں پھیل جائیں گی، آنے جانے والوں کو بھی تکلیف ہوگی اور اندر جو مرحومین ہیں ان کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ صرف جو ہے وہ سادہ پانی اگر مٹی بٹھانے کے لیے کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور قبر دھنس جائے گی، اور مٹی بٹھانے کے لیے اوپر جو پانی چھڑکاؤ کیا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یا قبر کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں اور جن کو بڑھانے کے لیے پودے لگے ہیں کہ اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں گے تو وہ بڑے ہو جائیں گے، تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن شربت بہانا کہ اس سے کوئی ثواب ہوگا، یا اگربتی سلگانا کہ اس سے کوئی اجر و ثواب ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ثواب اس میں ہوگا کہ آپ جو شربت بہا رہے ہیں وہ آپ کسی مزدور کو، کسی غریب انسان کو گرمی میں پلائیں گے تو وہ اس کا ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کریں گے، تو اس کا ثواب جو ہے آپ کے مرحومین کو پہنچ جائے گا۔ تو قبروں کی زیارت ضرور کریں یوم عاشورہ کے دن، لیکن جو عجیب حرکات لوگ کرتے ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اگربتیاں اگر آپ سلگا رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ ہو کہ خوشبو لوگوں کو جائے گی یا یہاں پر ایک اچھا تاثر پڑے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ویسے ہی آپ لگا رہے ہیں تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے، اور فضول خرچی کسی بھی صورت میں انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور قبر کے اوپر پھول ڈالنا بالکل جائز ہے، آپ پھول ڈال سکتے ہیں، اور پھول ڈالنے سے بھی بہتر ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی ہرا پودا یا اس طرح لگا دیں، یہ والی چیز اس انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ کوئی بھی چھوٹا سا پھولوں والا پودا آپ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں قبر کے اوپر، تو پھر اس سے مردے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اصل فائدہ جو مرحومین ہیں ان کو یہ پہنچتا ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو ایصال ثواب کریں، اس چیز کا زیادہ ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن جو ہے جو انسان پریشان ہی رہنا چاہیے یا رونا چاہیے، پیٹنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے صبر کا، کہ ہر حال میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک آخری قول میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی ویڈیو کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی زندگی میں دکھ ملے نا، یا تم بہت زیادہ غمگین ہو جاؤ، تم پریشان ہو جاؤ، تو میرے دکھوں کو یاد کر لینا۔ یاد کرنا امام حسین علیہ السلام کو دکھوں کو کہ انہیں کتنی زیادہ تکالیف دی گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی صبر کیا، اور صبر کے ساتھ انہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے وہ کھڑے رہے، اور اتنی بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے تھی اور انہوں نے اس کو انتہائی صبر کے ساتھ اور وفاداری اور شجاعت کے ساتھ اس کو نبھایا۔ یہ بڑا جو اس ہماری اسلامک ہسٹری میں بڑا اہم واقعہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں واقعہ کربلا کے حوالے سے اور بھی مزید ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گی، آپ ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔